جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی عشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک عظیم الشان عنوان یعنی فضائل صحابہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل ایمان کے ان طبقات میں شامل ہیں جنہیں یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ انہوں نے حالت بیداری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی، اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کر لیتا تھا، حضرات گرامی قدر ایمان کی حالت کے اندر اس کو جو سکون آتا تھا، جو قرار آتا تھا، آپ کی صحبت سے جس طرح وہ مستفید ہوتا تھا، حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے خطیب، بڑے عالم، بڑے شیخ الحدیث کی مجلس میں بیٹھ کے بھی انسان کو سکون ملتا ہے، ان کی باتوں کو سن کے، ان کے مواعظ حسنہ کو سن کر، ان کے ارشادات عالیہ کو سن کر، لیکن ان کو کتنا سکون ملا ہوگا جنہوں نے اپنے کانوں سے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو سنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان بھی ہیں اور مرکز محبت بھی، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ہونا اور آپ کے عہد کو پا لینا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام سے ملاقات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کرنے والے یہ لوگ، ان کے بارے میں اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کے ذکر کے بعد یہ بات کہی، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، ان کا کیا فرمان تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ایک ہی بات کہتے رہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر اہل ایمان کے بارے میں کسی کجی کو پیدا نہ فرما، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار عالم آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں محبت ہونا، ان کے بارے میں عقیدت ہونا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کو کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کل تین طبقات میں تقسیم ہوئے، ایک وہ طبقہ جو حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک میں تھا، اور اس کے دو حصے تھے، ایک مہاجر صحابہ تھے اور ایک انصاری صحابہ تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرات گرامی قدر ان جو بعد میں جلوہ گر ہونے والے لوگ تھے، چونکہ وہ دین کے براہ راست شاہد نہیں تھے، اس لیے دین کی شہادت دینے والوں، دین کی گواہی دینے والوں اور دین کے شاعر کو اور دین کے احکامات کو اور دین کے معاملات کو واضح کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے دلوں میں عقیدت، احترام، محبت، پیار، عزت، وقار، یہ ساری چیزیں اپنی پوری انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام خیر البریہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی رکھنے والے، ان سے عناد رکھنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ہاں وہ اپنے آپ کو سنی بھی کیوں نہ کہلواتے رہیں، حضرات گرامی قدر
وہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہیں، وہ ہر اعتبار سے قابل گرفت ہیں، وہ ہر اعتبار سے قابل جو ہیں احتساب ہیں۔ حضرات گرامی قدر عہد حاضر کے اندر مرزا محمد علی جیلمی کا فتنہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتنے آتے رہے۔ مولوی اسحاق جالوی کا فتنہ بھی ہمارے سامنے گزرا، وہ ہم نے اس کو اپنے عہد کے اندر پوری طرح نہیں دیکھا، لیکن حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کے اندر اس طرح کے لوگ آئے۔ حضرات گرامی قدر رافضی الفکر لوگ جو تھے وہ ہر اعتبار میں صحابہ، ہر دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تضحیق کر کر اور ان کے ایمان کو جو ہے ان پہ حملہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک کا بیج بوتے رہے اور حضرات گرامی قدر لوگوں کو اندھیروں کے راستوں پہ دھکیلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں صبر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے گا، سبیل المومنین کو چھوڑ دے گا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اعظام یعنی خیر القرون کے لوگوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، نولیہ ما تولیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جس طرح وہ خود اپنے رخ کو پھیر رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کے انگاروں کا مقدر، اسی کا مقدر بن جانا بہت ہی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ایک سیمپل کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں اور حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں جہاں پر ہمیں مقتدا کا پتہ دیا، پیشوا کا پتہ دیا، رہنما کا پتہ دیا، قائد کا پتہ دیا، ہادی کا پتہ دیا، نبی کا پتہ دیا، رسول کا پتہ دیا، اور ساتھ ہی یہ بات کا بھی اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کی پیروی اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر حضور کے فرامین مبارک بھی وعدے تھے، حضور کی سنتیں بھی وعدے تھیں، حضور کی احادیث طیبہ بھی وعدے تھیں، حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ تنہا قائد کا پتہ دیا جائے، تنہا رہنما کا پتہ دیا جائے، تنہا ہادی کا پتہ دیا جائے، تنہا رسول کا پتہ دیا جائے، تنہا نبی کا پتہ دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فالورز کا بھی پتہ بتلا دیا کہ فالو اگر کرنا ہے تو فالوور کس طرح کے ہونے چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر تمہارا ایمان صدیق جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان فاروق جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان سیدنا معاویہ جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان سیدنا حسن و حسین جیسا ہوگا ٹھیک ہے، تمہارا ایمان جو ہے ہر اعتبار سے تسلی بخش ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تمہارا ایمان کسی اور جیسا ہوا، تمہارا ایمان ابو بکر و عمر کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان عثمان و علی کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان جو ہے حسن و حسین کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان جو ہے سیدنا معاویہ کے خلاف ہوا، تم رافضی ہوئے، ناصبی ہوئے، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا جو اپنے چہرے کے رخ کو موڑ دے گا وہ شقی القلب بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آپ اس بات کو جانتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹریڈنگ کرنے والے ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ ان میں سے بھی وہ لوگ جو ایکسپورٹ کا کام کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ چاول کے ایکسپورٹر ہیں تو آپ چاول کا سیمپل جو ہے آدھا کلو، 1 کلو یا 2 کلو کا پیکٹ جو ہے اس کو باہر کی کمپنی کو بھیجتے ہیں۔ کمپنی والے کہتے ہیں چاول کو تب قبول کیا جائے گا اگر باقی چاول جو ہے اس چاول سے مطابقت رکھتے ہوں گے، اگر سیمپل کے ساتھ ان چیزوں کی مطابقت نہ ہوئی تو ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے سیمپل بنا دیا، خیر البریہ کو بنا دیا، خیر القرون کو بنا دیا، خیر الناس کو بنا دیا، اصحاب النبی کو بنا دیا، صحابہ کرام کو بنا دیا، اہل بیت اعظام کو بنا دیا، ازواج مطہرات کو بنا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، جو ایمان کے اوپر ابتلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور جو ایمان کی حقیقت کو پا لینے کے بعد اپنے دل میں جگہ دے کر اس کو اپنے عمل کا ایک رخ دینا ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر یہ چیز ہم کو صحابہ سے زیادہ کسی کے اندر بھی نظر نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر
انبیاء علیہم السلام کا مشن کیا تھا؟ وما ارسلنا من رسول الا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ انبیاء علیہم السلام اسی مشن کو لے کے آئے تھے، نہ شجر کے سامنے جھکو، نہ حجر کے سامنے جھکو، نہ سورج کے سامنے جھکو، نہ ستارے کے سامنے جھکو، نہ مرکز کے سامنے جھکو، نہ مزار کے سامنے جھکو، نہ گنبد کے سامنے جھکو، نہ دیوار کے سامنے جھکو۔ حضرات گرامی قدر صحیح معنوں میں دعوت توحید جو تھی وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر ایک ایسی چیز مشترک ہے جس میں انبیاء کی دعوت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ما کنت بدعا من الرسل۔ حضرت رسول اللہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں نے رسولوں کے دین میں کسی نئی اختراع کو نہیں لے کے آیا، میں نے رسولوں کی دعوت سے کسی الگ دعوت کو لے کے نہیں آیا۔ میری دعوت وہی دعوت ہے جو جناب آدم کی دعوت تھی، جناب نوح کی دعوت تھی، جناب ابراہیم کی دعوت تھی، جناب اسماعیل کی دعوت تھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت تھی، جناب عیسیٰ روح اللہ کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہ تھی، سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا، ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں پھیل سکتا، سجدے کے اندر جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہونا چاہیے۔ جبین نیاز کو اگر بنایا ہے، مالک کائنات نے بنایا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ حضرات گرامی کہتے جب انسان غیر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے گویا وہ اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گر کر کسی ایسے مقام کے اوپر چلا جاتا ہے جو پستیوں کا مقام ہے، اور اس کو کوئی کھانے والا پرندہ اچک لیتا ہے، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے درختوں کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال یوں ہے، گویا کہ ایک درخت کی کاشتکاری کو کیا گیا، اس کے بیج کو بویا گیا، وہ درخت پرورش پاتا رہا، بڑھتا رہا، اب اس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اس کی فرا نے، اس کی شاخوں نے آسمان کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال یوں ہے، گویا کہ زمین کے اوپر ایک بیل پڑی ہوئی ہے اور حضرات گرامی کے اندر اس بیل کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو کوئی بھی قرار حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اس کو اکھاڑ کے جب مرضی پرے پھینک دیا جائے، گویا کہ کلمہ طیبہ کی دعوت دینے کے لیے انبیاء بھی تشریف لاتے رہے اور حضرت رسول اللہ بھی تشریف لاتے رہے، صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، لارنس روڈ کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، الحمرا ہال کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، پرل کانٹیننٹل کے کسی اجتماع میں پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، مینار پاکستان کے کسی اجتماع میں پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، کالا شاہ کاکو میں کسی مقام کے اوپر پڑھا، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، آپ زندہ باد اور مرحبا کے نعرے لگاتے رہے، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، آپ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے رہے، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، اعلیٰ پوشاک کو پہن کے کرتا رہا، اعلیٰ واسکٹ کو پہن کے کرتا رہا، اعلیٰ ٹوپی کو پہن کے کرتا رہا، لیکن حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے اہلاً و سہلاً مرحبا کی آوازوں کے درمیان نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو ہرا کی تپتی ہوئی سرزمینوں کے اوپر لٹایا گیا، ان کے سینے میں سنگے گراں کو رکھا گیا، ان کو جلسایا گیا، ان کو تڑپایا گیا، حضرات گرامی قدر ان کے وجودوں کو چرایا گیا، ان کی آنکھوں میں دیا سلائیوں کو پھیرا گیا، حضرات گرامی قدر ان کو وطن کے اندر جو تھا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو جو تھا ان کا مقاطعہ کیا گیا، ان کو محبوس کیا گیا، ان کو ہجرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اور ایسے عالم کے اندر ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے تلواروں کو اٹھانا پڑا، ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے نیزوں کو اٹھانا پڑا، ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے جو تھا تیروں کو اٹھانا پڑا۔ حضرات گرامی قدر بلال حبشی کو ہرا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر سنگے گراں کو رکھا ہوا ہے، بلال تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، لیکن سسکتے کے دوران بھی بلال کی زبان سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، احد احد کے نعرے بلال لگا رہا ہے، توحید کا ترانہ سنا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر لوگوں کو نغمہ
نغمہ توحید سنا کر اللہ کی الوہیت کی طرف بلا رہا ہے اور اس بات کو ثابت فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات گرامی قدر کہنے والے نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات گرامی قدر آج ہم بھی توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے کیا میری توحید بلال کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید جو ہے حباب کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید جو ہے سمیہ کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید ذوالنیرہ کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید آل یاسر کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید مہاجرین مکہ کی توحید جیسی ہے؟ حضرات گرامی قدر میں تو توحید کا ترانہ پورے امن کے حالت میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں ابتلا کے اندر ہوتا ہوں حضرات گرامی قدر میرے اندر جو ہے مایوسی چھا جاتی ہے، میرے اندر جو ہے شیطانی اثرات جو ہیں وارد ہو جاتے ہیں، میرے پر قنوطیت کا حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ جو رواں ہوں منزل عشق میں نہ نشیب ہو نہ فراز ہو، جو رواں ہوں منزل عشق میں نہ نشیب ہو نہ فراز ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی کی حالت میں بھی اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے والے، غم کی حالت میں بھی اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے والے، خوشی کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے کو سنانے والے اور غم کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے کو سنانے والے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج کیا تھا؟ ان کا منہج یہ تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر کھلتے ہوئے پھولوں کے دوران بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا اور پتجھڑ کے دوران بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا اور جھاڑ کی راتوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا اور چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے ایقان کو دیکھا، ان کو نیزوں کی انیوں کے جو تھا ان کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، ان کو تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے دیکھا، ان کو ہجرتیں کرتے ہوئے دیکھا، ان کو سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے پروردگار عالم کو صحابہ کا ایمان کتنا پسند آیا، میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق نہ ہوا میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر نغمہ توحید کو سنانے والے صحابہ، عرش کے رب کی کبریائی کو سنانے والے صحابہ، بیت اللہ شریف کے اندر گردن کو جھکانے والے صحابہ اور عین میدان کارزار کے اندر سجدے کی حالت میں چلے جانے والے صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں کے پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے محراب چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ نے صحابہ کی شان کو کس انداز میں بیان فرما دیا۔ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ دن کے وقت حالت روزہ میں ہوتے تھے اور رات کے وقت جو تھے وہ حالت سجدہ میں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر ان کے رکوع و سجود کا ذکر پروردگار عالم نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ ان کے سجدوں کے آثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط کلام اللہ کا حصہ نہیں بنایا بلکہ ان کی تلوار جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل کا بھی حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔